بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا باب سؤال القبر وعذابہ، قبر کے سوال اور اس کا عذاب، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ بن مرثد عن سعد بن عبیدہ عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا ودع المؤمن في قبره لا وضع المؤمن الملك فأجه فيقول من ربك فيقول ربي الله قال النبي قال محمد قال وما دينك فيقول الإسلام قال افسح لقبره ويا مقعده جنة إذا كان كافرا أسأل الملك يقول الرب ها كالمضل شيئا فيقول من يك فيقول ها كالمضل شيئا فيقول ملك فيقول ها كالمضل شيئا فيضيق عليه قبره ويرى ويرى قعده من النار فيضربه ضربة يسمعه كل شيء إلا القلب الجن والإنس إلا الجن والإنس ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله الذين آمنوا الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما شاء۔ یہ عذاب قبر، سوال قبر کے متعلق امام اعظم نے شیخ علقمہ بن مرثد سے اور سعد بن عبیدہ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ آگے بیان کریں گے کہ وہ صحابی ابو بکر بن عازب، اور بھائی بن عازب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جائے تو ایک فرشتہ آتا ہے، فاجلہ وہ اسے بھرا ہے اور اس سے کہتا ہے مر رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے یقول ربی اللہ، رب ہے۔ پھر دوسرا سوال من نبیوں کا، تو نبی کون ہے؟ قال محمد۔ پھر تیسرا سوال وما دین، ہمارا دین ہے؟ فیقول الاسلام دینی، وہ کہتا ہے اسلام میرا دین ہے۔ فیفسح له فی قبرہ، تو اس کی قبر جو ہے وہ کشادہ کیا جاتا ہے۔ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں جو ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ كَافِرًا، اب جب مرنے والا کافر ہے، اجلسہ الملک، تو فرشتہ اسے بھی بٹھاتا ہے، یقول، اور اس سے بھی سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ قال ہا المضل شیئا، وہ ہا یا ہائے افسوس، کے طرح کے کلمات کہتا ہے، ایسے جیسے کسی کوئی شے تو آدمی گم کر بیٹھتا ہے تو وہ افسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ ایسے کہہ رہا کہے گا، یعنی اسے کوئی شے معلوم نہیں۔ اور پھر دوسرا سوال من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ پھر وہ کہتا ہے ہا کل مضل شیئا، وہ ایسے افسوس کرے گا جیسے کوئی آدمی اپنی شے گم کر دیتا ہے۔ فیقول، پھر سوال کرتا ہے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی وہ ہا کل مضل شیئا ایسے ہی دے گا۔ فیضیق علیہ قبرہ، تو اس کی قبر کو اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ویرا مقعدہ من النار، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیتا ہے۔ فیضربہ ضربۃ، اور فرشتہ اسے ایسی ضرب مارتا ہے، یسمعہ کل شیء الا الثقلین، ہر چیز اس کی آواز کو سنتے ہیں سوائے ثقلین یعنی جن و انس کے۔ جن و انس چونکہ مکلفین میں سے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان مکلفین کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے سب اس مار کی آواز کو سنتے ہیں۔
ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ دنیا میں بھی ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں قول ثابت کے ساتھ رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، یہ عذاب قبر کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ عذاب قبر کے متعلق یہ آیت نازل۔ قال الحارثی، امام حارثی کہتے ہیں ہاکذا رواہ عامر بن فرات عن ابی حنیفہ وہو اصح الاسانید، ایسے ہی عامر بن فرات نے اس روایت کو امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کیا اور یہ اصح الاسانید میں سے ایک روایت ہے۔ وقد اختلف فیہ، بس اس روایت میں اختلاف کیا گیا کہ امام اعظم نے اس کو کس سے سنا، فرواہ الاعمش و شعبہ عن علقمہ عن سعد ابن عبیدہ عن براء ابن عازب، تو امام اعظم نے اس کو اعمش سے اور شعبہ سے اور وہ علقمہ اور وہ سعد ابن عبیدہ سے اور وہ حضرت براء ابن عازب سے اس کو روایت، اور عامر بن فرات کے بارے میں جو ہے جو امام اعظم سے روایت کر رہے ہیں تو صاحب کتاب امام زبیدی فرماتے ہیں کہ سکۃ حفظ الحدیث علی وجہ وساق الاسناد علی الصحہ، تو یہ حافظ الحدیث ہیں، سکہ ہیں، اور جو ہے وہ پوری حدیث کو جو ہے پوری اسناد کو جو ہے وہ اس طرح چلایا۔ وعلم من روایت الجماعت جماعتی ان الرجل المبہم فی روایت الامام والبرہ، امام اعظم کی جو روایت میں عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جماعت نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو انہوں نے اس مبہم شخص کو صحابی رسول حضرت براء بن عازب قرار دیا، لہذا امام اعظم کی روایت میں جو مبہم راوی ہیں صحابی رسول یہ براء بن عازب ہے۔ تو صحابی کا مبہم ہونا یہ کچھ مذائقہ نہیں ہے، چونکہ صحابہ سارے عادل ہیں تو لہذا ان پر جرح نہیں ہو سکتی، جیسے کہ ہم اصول میں پڑھ چکے ہیں، لہذا اگر نام نہیں بھی ذکر کیا تو مبہم ہونے کے باوجود یہ روایت جو ہے وہ درست قرار پائے۔ اب یہ تو امام اعظم کی اس کی روایت تھی، اب کتب صحاح میں اور دیگر کتب سنن وغیرہ میں مسانید میں اس کو کس نے روایت کیا، کہہ رہے ہیں اخرجہ احمد، امام احمد نے مسند احمد میں فی حدیث طویل، اس طویل حدیث کو روایت کیا، وفیہ زیادۃ و نقص، اس میں کچھ کمی پیشی بھی موجود ہے۔ وقدت تیالسی، اور اسی طرح امام ابو داؤد تیالسی نے بھی اس کو روایت کیا، و ابن ابی شیبہ و ابن منی، احمد ابن منی نے بھی اس کو روایت کیا، مسند احمد ابن منی اور مسند یا مصنف ابن ابی شیبہ، ورواہ ابو داؤد والنسائی و ابن ماجہ باختصار، جبکہ کتب سنن میں سے ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اس کو مختصر روایت کیا ہے۔ وفی المتفق علیہ من حدیث برہ، اور متفق علیہ جو روایت ہے یعنی بخاری و مسلم میں جو روایت ہے سوال قبر اور عذاب قبر والی، تو اس میں حضرت براء بن عازب سے یہ روایت ہے کہ ان المسلم اذا سئل فی قبرہ، جب مسلمان سے قبر میں پوچھا جاتا ہے تو شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فی قبرہ، تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، وہ اپنے قبر میں گواہی دیتا ہے۔ اسی لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ جو ہے وہ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے کہ وہ ایمان پر جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برقرار ہے۔ تو عذاب قبر جو ہے یہ عقیدہ اہل سنت میں سے ہے، منکرین نے عذاب قبر جو ہے وہ کافی لوگ پائے جاتے ہیں، جس میں معتزلہ ہیں اور دیگر بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ تو عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، اس پر امام بہقی کی بھی ایک کتاب موجود ہے
غالباً نام ہے اثبات و عذاب القبر، تو اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی چیز جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے کہ امام بہقی نے اثبات و عذاب القبر میں یہ روایت نقل کی، اور اس کو دیگر ائمہ نے بھی، جیسے امام سیوطی نے بھی در منصور میں اس کو روایت کیا، اس آیت کے تحت یثبت اللہ الذین آمنوا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عذاب قبر اور سوال قبر ہے، یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے۔ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں جو ہے وہ عذاب قبر تو ہے، لیکن سوال قبر نہیں ہے۔ وہ دنیا ہی میں ان کا مسلمان ہونا یا منافق ہونا وہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ مہربانی فرمائی کہ دنیا کے سامنے انہیں اشکار نہیں کیا، اور جو ان کا معاملہ تھا اسے آخرت کے لیے۔ اس لیے حضور کا فرمان ہے، جس کو امام بہقی نے بھی روایت کیا اور در منصور میں بھی، کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی یفتتن فی عذاب القبر او کما قال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میرے سبب جو ہے وہ مسلمان جو ہے یا میری امت جو ہے وہ عذاب قبر میں جو ہے وہ آزمائی جاتی ہے۔ تو یہ سوال جواب جو ہے وہ اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ اب اسی طرح یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ عذاب قبر نہیں ہے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر سے متعلق ہے۔ عذاب قبر کا انکار کرنا یہ اہل سنت سے خارج ہونے کی دلیل ہے۔ معتزلہ اور دیگر کچھ لوگ جو ہے وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، تو عذاب قبر حق ہے، اس کو عقائد میں ہمارے ائمہ نے بیان کیا ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں ہماری کتب عقائد، تو کتب عقائد میں اس مسئلے کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ شرح عقائد ہے، عقائد طحاویہ ہے، شرح عقائد نصفیہ ہے، تو یہ کتب عقائد میں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو عذاب قبر حق ہے، اور یہ کافروں کو بھی ہوگا اور بعض مومنوں کو بھی ہوگا، تو اس کا انکار کرنا اہل سنت سے خروج ہے۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عذاب قبر کو یہاں پر اس حدیث میں روایت کیا، یہ اہل سنت کا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا جو عنوان ہے بیان الخبر خبر الدال علی وقایت عذاب القبر لمن مات یوم الجمعہ، کہ یہ عنوان جو ہے وہ الخبر الدال، یہ خبر رہنمائی کرنے والی ہے اس بات پر کہ عذاب قبر سے بچا لیا گیا وہ شخص جو جمعے کے دن فوت ہوا۔ جمعے کے دن فوت ہونے والا شخص عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا اور اسے عذاب قبر سے بچائے گا۔ یہ روایت امام اعظم روایت کر رہے ہیں۔ ابو حنیفہ عن الحیثم عن الحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مات یوم الجمعۃ وقی عذاب القبر، ارشاد فرمایا امام اعظم نے روایت کیا اس کو حیثم سے، اور وہ حسن بصری سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعے کے دن فوت ہوا وہ عذاب قبر سے بچا لیا۔ ہکذا رواہ القاسم بن حکم عن ابی حنیفہ۔ یہ نظر آ رہی ہے؟ ہلو؟ ہکذا رواہ القاسم بن حکم عن ابی حنیفہ، اس روایت کو قاسم بن حکم نے امام اعظم سے روایت کیا، اور یہی روایت اخرج ابو یعلا مثلہ
من حدیث انس، اور یہی روایت جو ہے وہ یا اسی کی مثل جو ہے وہ حضرت انس سے ابو یعلا، امام ابو یعلا نے مسند ابی یعلا میں اس کو روایت کیا۔ واخرجت ترمذی یو من حدیث ابن عمر، جبکہ حدیث ابن عمر سے امام ترمذی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور وہ الفاظ ہیں کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات یعنی جمعرات کو انتقال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب فتنہ قبر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ تو یہ معروف بھی ہے عوام میں، تو لہذا جمعے کے دن فوت ہونے والا شخص جو ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اگلی روایت جو ہے وہ اگلا باب جو ہے وہ مشرکین کے بچوں کے بارے میں ہے۔ باب و حکم اطفال المشرکین، مشرکین کے بچوں کا حکم کہ ان کا کیا حل ہوگا۔ مشرکین تو یعنی کافرین، مشرکین و کافرین تو عذاب انہیں دیا جائے گا، تو ان کا کیا ہوگا۔ ابو حنیفہ عن عبد الرحمن بن ہرمز ذی العارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ وینصرانہ۔ قیل فمن مات صغیرا یا رسول اللہ، قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ اس روایت کو عبد الرحمن بن ہرمز العارج سے امام اعظم روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مولود، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر یا فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے جو والدین ہیں وہ اس کو یہودی اور نصرانی بناتے ہیں۔ قیلا، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچپنے میں بچہ فوت ہو جائے یعنی اطفال کا ہی ذکر ہے، تو فمات صغیر یا رسول اللہ، اس کا کیا حکم ہے، یعنی کافروں کے ہاں جو صغیر اور نابالغ بچے انتقال کرتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے۔ فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے، جو عمل کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے۔ لہذا اس بارے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جو ہے وہ ثبوت کا ہے کہ جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے گا، کہ یہ جو مشرکین کے بچے ہیں یا جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے۔ تو کچھ ادلہ ایسی ہیں کہ جو جہنم والی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو جس میں اس کے اپوزٹ پایا جاتا ہے، تو لہٰذا امام اعظم اس روایت کی بنا پر جو ہے وہ آپ کا اس بارے میں ثبوت ہے۔ بعض اہل سنت نے کہا کہ وہ جنت میں تو نہیں جائیں گے، لیکن جنت کے آس پاس یا جو غلمان ہوں گے وہ ان بچوں کو بنایا جائے گا، لیکن اللہ عالم۔ تو امام اعظم جو ہے وہ اس بارے میں ثبوت رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں فرماتے کہ مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے۔ اخرجہ البخاری ابو داود و ترمذی بنحوہ، اس کو امام بخاری نے، ابو داود نے اور ترمذی نے بھی اس طرح جو ہے وہ اس کی تخریج کی۔ واخرج ابو نعیم فی الحلیہ والبہقی، اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اور بہقی نے حضرت انس سے اس کو روایت کیا مختصراً بزیادت حتی یعرب عنہ لسانہ، یہ الفاظ، ان کے الفاظ کی زیادتی کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو جانتا ہے۔ باب رؤیت اللہ عز وجل، اب اگلا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی رویت باری تعالیٰ۔ اس کے منکر بھی معتزلہ تھے، تو ان کے لیے تکفیر نہیں کی گئی کیونکہ ادلہ میں انہیں جو ہے وہ خطا لگی، لیکن بعد میں علماء اہل سنت نے، متکلمین نے رویت باری پر ادلہ قائم کیے۔
اب رؤیت باری کا منکر جو ہے وہ کافر شمار کیا جائے گا۔ باب رؤیت اللہ عز وجل، یہ عنوان اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں ہے۔ ابو حنیفہ عن اسماعیل ابن ابی خالد وبیان ابن بشر عن قیس ابن ابی حازم قال سمعت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیته فانظروا الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هكذا رواه حماد بن ابی حنیفہ عن ابیہ وزاد قال یعنی الغداۃ والعشی وهو في صحیح البخاری من طریق اسماعیل عن قیس عن جابر قال كنا عند النبي صلی اللہ تعالی وسلم اذ نظر الى القمر لیلۃ البدر فقال اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا لا تضامون او قال لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا في صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ امام اعظم اس کو اسماعیل بن ابی خالد سے اور بیان بن بشر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ قیس بن حازم یہ کبار تابعین میں سے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اب فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر، تم رب تعالیٰ کو ان قریب دیکھو گے یعنی آخرت میں ایسے جیسے تم اس چاند کو یعنی 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ جیسے، تو اس کی رؤیت میں تمہیں کوئی تکلیف اور مشقت جو ہے وہ نہیں اٹھانی ہوگی۔ فانظروا دیکھو، اللہ تغلبو علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز کا جو ہے وہ اہتمام کرو، لا اللہ تغلبو۔ اسی طرح اس کو روایت کیا حماد بن ابی حنیفہ نے اپنے والد سے، اور اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، یعنی الغدات والعشی، صبح و شام، اور یہی روایت ایسے ہی بخاری و مسلم میں اسماعیل عن قیس عن جابر ان کے طریق سے یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اس ناظر الی القمر لیلۃ البدر، کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا، فرمایا کہ تم ان قریب اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھتے ہو، تو لا تضامون او لا تضاہون فی رؤیتہ، تو تم اللہ تعالیٰ کے دیدار میں، اس کی رؤیت میں جو ہے وہ کوئی مشقت اور تکلیف نہیں اٹھاؤ گے، بس اگر تم استطاعت رکھو تو طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرو، اس میں کوئی سستی نہ کرو۔ وفعلوا، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، یعنی نماز ادا کرو۔ تو رؤیت باری تعالیٰ جو ہے وہ عقیدہ اہل سنت میں سے ہے، معتزلہ نے اس کا انکار کیا، اور اسی طرح روافظ بھی رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، اور وہ روافظ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رؤیت باری کے منکر ہیں، اور معراج میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ کسی اور کو دیکھا۔ تو
جبکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جیسے کلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام کیا، اور دیدار جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس بارے میں حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہ عدم دیدار کا ہے، تو وہ ان کا استدلال ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، تو استدلال ہے، جبکہ باقی جو جید صحابہ کرام اور کبار صحابہ کرام ہیں وہ رؤیت باری تعالیٰ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ کا دیدار کیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور دیگر کئی صحابہ کرام اس پر جو ہے وہ ان کا موقف ہے۔ اس کو شرح شفا شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے حبیب کے سوا کسی کے لیے دیدار ممکن نہیں۔ ہاں، عالم خواب میں دیدار ہو سکتا ہے، جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ سوال بھی کیا کہ اے اللہ کیسے تیرے بندے جو ہے وہ تیرے عذاب سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ دعا سکھلائی کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ میرے عذاب سے بچا رہے گا۔ تو یوں جو ہے وہ اس کو امام علامہ ابن عابدین شامی نے جو ہے وہ فتاوی شامی میں اس دعا کو بھی نقل کیا اور اس واقعے کو بھی نقل کیا کہ 100 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار جو ہے وہ نبی پاک حضرت امام اعظم حنیفہ کو آخرت میں تمام مسلمان کریں گے۔ جمعے کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، اور اس بارے میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے سوال ہوا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رؤیت باری نہیں ہے، اور کچھ لوگ شفاعت کے منکر ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دونوں سچ کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں رؤیت باری نہیں ہے تو ان کے لیے رؤیت باری نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں شفاعت نہیں ہے تو ان کے لیے شفاعت نہیں ہے، دونوں اس بارے میں سچے ہیں۔ اسی لیے شفاعت کے بارے میں بھی احادیث ہیں کہ من کذب الشفاعہ فلا نصیب لہ او کما قال، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کو روایت کیا کہ جس نے شفاعت کو جھٹلا دیا اسے شفاعت نہیں ملے گی۔ تو وہابیہ شفاعت کے منکر ہیں، جیسے تقویت الایمان وغیرہ دیکھی جا سکتی ہے، اور روافظ جو ہے وہ رؤیت باری کے منکر ہیں، جیسے اللہ باقر مجلسی کی کتب جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں، اس میں رؤیت باری کے لیے واضح طور پر انہوں نے اس کا انکار کیا کہ کسی کے لیے رؤیت باری ممکن نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنت کا موقف ہے کہ بلا جہت بلا کیفیت اللہ رب العالمین کا دیدار جو ہے وہ مومنین آخرت میں کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ اب ادلہ، اس پر ادلہ اتنی ہے کہ اب اس کا انکار کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی رؤیت باری کی۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے بابن فی شیء من معجزاتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کچھ معجزے، یعنی ایک معجزہ یہاں پر نقل فرمایا امام ابو حنیفہ عن الحیثم عن الشعبی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان شق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ فلقتین هكذا رواه طلحة العدل في مسنده وهو في صحيح بخاري من رواية أبي معمر عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا۔ امام اعظم حیثم سے اور وہ امام شعبی سے اور وہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں شق قمر ہوا مکہ مکرمہ میں، اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے فلقتین۔ ایسے ہی اس روایت کو امام اعظم سے طلحہ العادل نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، اور امام بخاری نے اس کو ابو معمر کی روایت ہے
جو عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شق قمر ہوا، دو ٹکڑے ہو گیا چاند، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہدو، اے لوگو اس پر گواہ ہو جاؤ۔ اب یہاں تک ہم نے اس کو کر لیا، اب آگے حدیث شفاعت ہے، اس پر انشاءاللہ کل تفصیلی گفتگو ہوگی، شفاعت کی اقسام اور شفاعت میں کتنے احتمال ہیں، اور مسئلہ شفاعت اس کو تفصیل سے ذکر کریں۔